خیر، سب سے پہلے اگر آپ اس سسٹم میں کامیابی چاہتے ہیں، اس کو اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگ اپنی ایک ڈریم لسٹ بناؤ، کیونکہ ہر انسان کے کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ ڈریم ہوتے ہیں، ہر نے کچھ نہ کچھ سوچ کے رکھا ہوتا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے کلاس میں یا کبھی ٹیچر پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں کیا بننا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہو، تو ہر بندہ اپنے اپنے خواب وہاں پہ جو ہے نا بتاتا ہے کہ جی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس سسٹم میں جوائن ہو، آپ اچیومنٹ نہیں کر رہے، آپ غلط کر رہے ہو، آپ کام نہیں کر رہے ہو، آپ غلط کر رہے ہو، کیونکہ یہ سسٹم ایسا ہے، یہ بعد میں آپ کو نہیں ملے گا، یہ ٹائم آپ کا نکل جائے گا، بعد میں نہیں آئے گا۔ کامنلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہم نے خود نوٹ کیا ہے، آج سے تقریباً 5-6 منتھ پہلے فیس بک کے اوپر جب ہم کسی کام کی پوسٹ لگاتے تھے نا، ایک گروپ میں تقریباً ہزاروں لاکھوں ممبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک گروپ میں ہم ایک پوسٹ کرتے تھے نا، تو ایک گروپ سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہمیں میسیج کرتے تھے کہ ہمیں ڈیٹیل بتاؤ، ہمیں ڈیٹیل بتاؤ۔ اور آج ہم 100 گروپ میں پوسٹ کرتے ہیں، اور 100 گروپ میں تقریباً 10 لاکھ لوگ ہوں گے اتنے، رپلائی کتنے کا آتا ہے؟ 2 سے 4 لوگوں کا۔ تو کل کو یہ بھی نہیں آئے گا۔ آج اگر آپ لوگوں نے کچھ بنا لیا، کل کو یہ بھی نہیں بن پائے گا، کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا، آگے جو ٹائم آئے گا نا وہ بہت ٹف ٹائم ہوگا، اور اس میں انسان کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ جو انسان آج کچھ بنا لے گا، وہ اپنی ساری زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی آسان کر دے گا۔ اور ایک بات، کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب آپ کسی کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہو، سمجھا رہے ہوتے ہو، تو وہ بندہ ایک دم سے آپ کو کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، میں نہیں کرنا چاہتا، تو آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ کیا سوچتے ہو کہ یار اگلا بندہ ایسا تھا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں تھا، آپ کے سمجھانے کا طریقہ غلط تھا سر۔ آپ اپنے اندر غلطی ڈھونڈو کہ یار میں نے ایسی کیا غلطی کی ہے جو اس انسان کو میری سپیچ سمجھ نہیں آئی، میرے بولنے کا انداز صحیح نہیں لگا، یا میں نے اس کو صحیح سے سمجھایا نہیں ہے۔ تو آپ اپنے اندر خامی تلاش کرو کہ یار آخر ایسی کون سی بات جو میں نے نہیں کی کہ جس وجہ سے یہ بندہ ناٹ انٹرسٹڈ بول کے چلا گیا۔ جب اپنے اندر خامی ڈھونڈو گے نا، سامنے والا خود بخود سیدھا ہو جائے گا۔ اور ایک سوال میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے کبھی اپنے خوابوں کی لسٹ بنائی ہے کہ آپ اپنی لائف میں کیا کیا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیا کیا حاصل کرنے چاہتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں بنائی ہوگی۔ آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہم رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں تو ہمیں اے بی ایل کی طرف سے کال آئے کہ جی آپ کے 12 سٹار اچیو ہو گئے ہیں، آ کے کیش لے لیں۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسی سوچ نہ رکھیں۔ اپنے خوابوں کی ایک لسٹ بناؤ کہ پہلا کون سا خواب ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، چوتھا کون سا ہے، اور آپ نے اچیومنٹ کیسے حاصل کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ جب آپ ایک لسٹ بنا لو گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ کو اس کام کی چنتا ہوگی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کر کے دکھانا ہے، حاصل کرنا ہے، کچھ لینا ہے یہاں سے۔ اور میں یہاں پہ کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں چھوڑنا چاہتا، بڑا ایک ویل وشر نہیں بننا چاہتا، لیکن میرا مقصد آپ لوگوں کو کامیاب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ خود بھی کامیاب ہونا، آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، ایک اچھا انسان بننا ہے، دوسرے کو بنانا ہے۔ آج اگر میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں تو کل آپ بھی اس مقام پہ آؤ، کسی دوسرے انسان کو سمجھاؤ۔ اگر ہماری وجہ سے کسی انسان کو ایک روزگار ملتا ہے تو اس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے اچھی بھلائی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے گروپ میں، ہماری ٹیم میں آنے والا ہر انسان ٹریننگ لے، کامیاب بنے، تاکہ ہمیں بھی کل کو فخر ہو کہ یار اس بندے کو میں نے جوائن کروایا تھا، اس بندے کو میں نے سیکھ دی تھی، میں نے اس کو سمجھایا تھا، اور آج وہ بندہ اس مقام پہ ہے، دعائیں دے رہا ہے، آگے کسی کو گائیڈ کر رہا ہے، کسی کا لیڈر ہے، کسی کو سمجھا رہا ہے۔ اور آپ سب کو ڈیلی بیس پہ کوئی نہ کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے، کوئی سیشن دی جاتی ہے، کوئی سیکھ دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس سے آپ کو سیکھ ملے گی، جس کو آپ کو کامیابی کا راستہ ملے گا۔ اس پورے سیشن میں کوئی ایک بات تو آپ کو جو ہے نا کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ اور مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، میرے سے زیادہ کامیاب ہیں، میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، میرے سے زیادہ ایجوکیشنل ہیں، اور پرسنالٹی بھی آپ لوگوں کی بہت اچھی ہے میرے سے، بولتے بھی آپ مجھ سے اچھا ہوگے، ٹیم ورکر بھی آپ مجھ سے اچھے ہوں گے، سوشل سرکل بھی آپ کا اچھا ہوگا، باشعور بھی آپ مجھ سے زیادہ ہوں گے، لیکن اس ٹریننگ میں کوئی ایک ایسی بات تو ضرور ہوگی جو آپ کی زندگی بدل کے رکھ سکتی ہے۔ جی، تو اب میں آپ کو جو ہے نا ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو ڈریم لسٹ کا بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح کی ڈریم لسٹ بناؤ، ٹھیک ہے؟
تو سر ایک بندہ تھا جو بھیک مانگ رہا تھا سڑک کے اوپر، اکثر جو ہے نا وہ بھیک مانگتا رہتا تھا۔ تو وہ بندہ جو ہے نا وہ بالکل اندھا تھا، اس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تو اس نے اپنے گلے میں نا ایک تختی لٹکائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اس نے کہ میں اندھا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، پلیز میری مدد کرو۔ تو سارا دن اس کا گزر جاتا تھا لیکن اس کو کہیں سے بھیک نہیں ملتی تھی، اگر کوئی دیتا بھی تھا تو 1 روپیہ 2 روپے 4 روپے، تو اس سے زیادہ اس کو نہیں ملتا تھا۔ تو ایک دن ایسے جو ہے نا ایک آدمی اس کے پاس سے گزرا، تو اس آدمی نے نا تقریباً وہاں پہ آدھا گھنٹہ دیکھا اس کو، اس نے نوٹ کیا اس بندے کو، لیکن اس کو کہیں سے بھی کوئی بھیک نہیں مل رہی تھی۔ تو وہ آدمی اس اندھے کے پاس گیا، تو اس کو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے اس بورڈ کے اوپر جو آپ نے لکھا ہوا کیا میں اس کو چینج کر سکتا ہوں، اس کو میں چینج کر کے لکھ سکتا ہوں؟ تو اس اندھے نے کہا جی آپ لکھ سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ کچھ غلط مت لکھنا کیونکہ میں ایک اندھا ہوں، تو اسی بارے میں آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو جاؤ، میں ایسا ہی کچھ لکھوں گا۔ تو پہلے اس بورڈ پہ لکھا تھا کہ میں ایک اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، پلیز میری مدد کرو۔ تو اس نے اس کے بورڈ کی جو ہے نا وہ ایک جملہ لکھا، جملہ لکھ کے وہ تختی اس نے اس کے گلے میں ڈالی اور چلا گیا۔ پہلے اس کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا، لیکن وہ جب اس نے جملہ لکھا تو اس کے بعد جو ہے نا اس کو 100 50 1000 5000 تو حسب توفیق جتنا کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا توفیق دیا اس نے اس کی مدد کی۔ لیکن وہ اندھا جو تھا وہ بڑا پریشان کہ یار اس نے ایسا کیا لکھا ہے کہ مجھے اتنے پیسے ملنے لگ گئے۔ تو دوسرے دن وہ بندہ جو ہے نا وہ چل کے آ رہا تھا جس نے جملہ لکھا تھا، تو وہ اندھا جو تھا نا اس نے اس بندے کی پاؤں کی جو ہے نا وہ آواز پہچان لی، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی بندہ جا رہا ہے یہاں سے۔ تو اس نے اس کو آواز دی کہ کل آپ نے ایسا کیا لکھا تھا کہ لوگ مجھے اتنے پیسے دے رہے ہیں؟ اس نے یہی پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا لکھا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ لوگ اتنے زیادہ پیسے دینے پہ راضی ہو گئے ہیں، مادہ ہو گئے ہیں، پہلے تو کوئی کچھ بھی نہیں دیتا تھا، نہ کوئی ایک چونی تک نہیں آتی تھی، تو اب لوگ اتنے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس بندے نے جواب دیا کہ وہی لکھا جو آپ نے پہلے لکھا ہوا تھا، لیکن اس کی صرف میں نے تھوڑی سی ترتیب چینج کیا ہے کہ پہلے جو آپ نے لکھا تھا تو میں نے اب یہ لکھا ہے کہ آج کا موسم بہت اچھا ہے، لیکن موسم دیکھنے کے لیے میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ تو لوگوں نے اس کا سینٹینس دیکھ کے، اس کی بات دیکھ کے، اس سے امپریس ہو کے اس کو پیسے دینا سٹارٹ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بات میں ایک لاجک تھا، اس کی بات ایسے دبا دینے والی بات تھی، ایک سینٹینس تھا، بات سیم تھی اس کی، ٹھیک ہے؟ میں اندھا ہوں، یہ میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ سر اس کا رخ چینج کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بھی اپنے ممبر سے، سامنے والے سے ایسی بات کرو کہ وہ بندہ امپریس ہو آپ کی بات سے، نہ کہ وہ آپ کو بلاک کرے یا ناٹ انٹرسٹڈ بولے، وہ آپ کو گلے لگائے، وہ آپ کے پاس دوڑ کے آئے کہ یار میں نے کرنا ہے، مجھے کرواؤ، ابھی کرتا ہوں میں۔ تو ایسی بات بولو، کچھ ایسا بولو کہ وہ بندہ آپ سے امپریس ہو۔ تو اس بندے کے ایک چھوٹے سا جملہ چینج کرنے میں اس بندے کی لائف بدل دی اس نے۔ تو کہنے کا مقصد ایک چھوٹا سا نظریہ بدلنے سے پورا سسٹم بدل جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنی سوچ کو بدلو، اپنے اندر کی صلاحیت کو جگاؤ۔ ہم لوگ ہمیشہ آگے کی سوچتے ہیں کہ ہم نے آگے جانا ہے، آگے جانا ہے، لیکن ہم نے کبھی پیچھے مڑ کے یہ نہیں دیکھا کہ ہم آگے جانے کے لیے ہم نے مسٹیک کون سی چھوڑی ہے، ہمارا فیلور کیا ہے، یا ایسی کون سی غلطی کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا ایسا ایسا آگے جا رہے ہیں یا ہم آگے جا ہی نہیں رہے۔ تو اپنے اندر کی طاقت کو پہچان جاؤ، اپنی غلطی کو سدھار لو۔ اور ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ اگر آپ ایک کام کو سیکھنے میں 9 منتھ لگا دیتے ہو، 10 منتھ لگا دیتے ہو، اور 10 منتھ میں آپ جا کے سیکھتے ہو، لیکن جو آپ نے اچیو کرنا ہے وہ آپ نے 10 منتھ میں اچیو نہیں کیا، لیکن جب آپ سیکھ جاؤ گے نا، وہی جو آپ کا گول ہے وہی چیز آپ اگلے 3 مہینوں میں سیکھ جاؤ گے۔ آپ کا جو مشن ہے، آپ کا جو گول ہے وہ 3 مہینے میں اچیو ہو جائے گا، مقصد پورا ہو جائے گا 3 منتھ میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنا ایک ٹائم لگایا سیکھنے میں، سمجھنے میں، بات آ جا کے وہیں پہ آ جاتی ہے کہ لرننگ دین ارننگ، ٹھیک ہے؟ تو سیکھو، سمجھو، اور سسٹم سب سے مین چیز ہوتی ہے سسٹم کو سمجھنا، جو سسٹم کو سمجھ جائے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ جی تو آپ آتے ہیں اپنے ڈریمز پہ، ٹھیک ہے؟ ہر بندے کے اپنے ڈریم ہوتے ہیں، تو آپ کو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنا ایک ڈریم بنا لو۔ کیا ڈریم بناؤ کہ آپ کی جب پہلے انکم آئے گی تو، یا پھر آپ نے اپنے امی ابو کو، اپنے بہن بھائی کو، یا اپنے کسی پیارے کو
کوئی سوٹ لے کے دینا ہے کپڑوں کا، ٹھیک ہے؟ کپڑوں کا سوٹ کتنے کا آتا ہے؟ اگر ہم 2 سوٹ لیں تو وہ تقریباً 5 سے 6 ہزار میں آ جاتے ہیں آج کل، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا ایک گول ہوگا، آپ کا ایک مشن ہوگا کہ یار میں نے امی ابو کو کپڑے لے کے دینے ہیں، اس کے لیے میں نے کام کرنا ہے۔ تو جب آپ کا وہ ڈریم پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے پاس ایک لسٹ بناؤ آپ کے جتنے ڈریمز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا پہلا جو ہے ڈریم ہے وہ پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرض کرو 1 منتھ میں آپ کو اپنی انکم سے آپ اپنی امی ابو کو کپڑے لے کے دیتے ہو، آپ کے امی ابو بھی راضی، آپ کا ڈریم بھی پورا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کیا ہے؟ دوسرا آپ کا ڈریم، آپ کوشش کرو کہ آپ نے موبائل لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں میلز کی بات کر رہا ہوں، فیمیل بھی کر سکتی ہیں یہ سب۔ تو موبائل لینا ہے تو موبائل کم سے کم اچھا موبائل 50 سے 60 ہزار میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے پہلے 5 ہزار 1 منتھ میں لیا ہے نا، تو اگر آپ اس سے زیادہ اور ڈبل محنت کرو گے، پہلے سے ایکسپیرینس بھی آپ کے پاس زیادہ ہوگا، تو آپ 1 سے 2 منتھ میں 50 ہزار کا موبائل لے سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر محنت کی ہے آپ نے تو آپ کا دوسرا ڈریم بھی پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ آپ اپنا ایک تیسرا ڈریم رکھو کہ میں نے ایک بائک لینی ہے، ٹھیک ہے؟ بائک کتنے میں آتی ہے؟ لاکھ سے اوپر بائک آتی ہے، چائنا کی بائک بھی لو تو وہ لاکھ سے اوپر ہی آتی ہے آج کل، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ایسے کر کے آپ سٹیپ بائی سٹیپ ایسا ایسا اوپر جاؤ گے۔ اگر آپ لوگ ایک ہی بار کہو کہ میں نے GLI لینی ہے تو وہ آپ 10 سال لگا لو، 20 سال لگا لو، نہیں لے پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان ہمیشہ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جاتا ہے، ایک دم سے کوئی بھی اوپر نہیں جاتا، ایک دم سے سیدھا اوپر وہ انسان جاتا ہے اللہ کے پاس۔ تو اسی طرح ایسا 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 ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کے گھر کے باہر ایک بڑی GLI بڑی لینڈ کروزر کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یار یہ ایسے کیسے آ گیا، آپ خود بیٹھ کے سوچو گے کہ یار یہ کیسے آ گئی۔ لیکن ایسا ایسا جب انسان جاتا ہے نا، اس کو پتہ بھی نہیں لگتا اور نہ ہی اتنا ٹائم لگتا ہے۔ اس کے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس نے ایک بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی ہے، ٹھیک ہے؟ جو مقصد ہوتا ہے وہ انسان پورا کر لیتا ہے، لیکن ایسا ایسا ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر۔ اور ایک مین بات کہ جب آپ اپنے ڈریم لسٹ بناؤ گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اپنا ڈریم پورا کرنا ہے، اپنی امی ابو کو کچھ لے کے دینا ہے، تو آپ کے یہ جتنے ایکسکیوزز ہوتے ہیں نا کہ جی میں تو آج شادی پہ تھا، میں کام نہیں کر سکا، یا میں نے میٹنگ نہیں سنی، میں نے یہ وائس نہیں سنی، میں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی، یا پھر آج میں جی ادھر گیا ہوا تھا، یہ کام تھا، آج میں کھیلنے چلا گیا تھا، آج تو میں اپنے دوست کے ساتھ باہر چلا گیا تھا، تو یہ جتنے آپ کے ایکسکیوزز ہوتے ہیں یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بیچ میں آپ کا ڈریم آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، اپنے امی ابو کو کچھ لے کے دینا ہے، یا آپ نے بائک لینی ہے، یا آپ نے موبائل لینا ہے، تو آٹومیٹک انسان کے یہ سارے ایکسکیوزز ختم ہو جاتے ہیں، ٹائم خود بخود نکل آتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم ایک کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو یہ سب اس ٹائم ختم ہوتا ہے، کیونکہ ان کے آگے ہمارا ڈریم آ جاتا ہے، ہمارا گول آتا ہے، ہمارا مقصد آ جاتا ہے۔ اور جب آپ کا پہلا خواب پورا ہوگا نا، آپ کے اندر ایک موٹیویشن آئے گی، آپ کے اندر کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، ایک جذبہ پیدا ہوگا، پھر جو دوسرا آپ کا ڈریم ہوگا وہ آپ جلدی پورا کرنے کی کوشش کرو گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یار میں نے پہلا کر لیا، میں نے دوسرا بھی کر لینا ہے۔ تو یہ ایک ڈریم لسٹ بنانے سے انسان کے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے ڈریم بنائیں اور ان کو پورا کریں، کامیابی کی طرف جائیں، اور انشاءاللہ جو انسان پازیٹیو سوچتا ہے اس کے ساتھ لوگ بھی پازیٹیو آتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، برے انسان کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ آلریڈی ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کسی پرسن کو انوائٹ کیسے کرنا ہے۔ امید ہے یہاں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اگر کسی بہن بھائی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے دل سے معذرت۔ تھینک یو۔